بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین والملائکۃ المقربین والخلفاء الراشدین علینا وعلیہم اجمعین ولعنة الله على أعدائهم الرافزين الكافرين المرتدين إلى يوم الدين أما بعد فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ جمعۃ المبارک میں خطبہ کے عنوان کے حوالے سے جو بات کہی جائیں گی یا صریح لفظوں میں یوں کہہ لیا جائے کہ آج کی تقریر کا جو عنوان ہے وہ ہے از روئے شرعی نقطۂ نظر سے جھاڑ پھونک کی کیا حیثیت ہے۔ دم کرنا، جھاڑ پھونک کرنا، اسی طریقے سے آج کی تاریخ میں اپنی اپنی زبانوں میں اپنے اپنے لفظوں میں ہم کہتے ہیں علاج کروانا، دم کروانا، عربی میں اس کو رقیہ کہا جاتا ہے، جھاڑ پھونک کرنا۔ تو اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ ازرو شرع اس کا کیا حکم ہے؟ کیا یہ کرنا چاہیے؟ کیا شریعت اس کی اجازت دیتی ہے؟ اور اگر کوئی کرتا ہے تو کرنے والا شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اگر وہ کرے اور اس کے عوض بدلے میں اگر پیسہ لینا چاہے تو شرعی نقطۂ نظر سے اس کا کیا حکم ہے؟ کیا لے سکتا ہے؟ تو ان تمام باتوں کا جو ماحصل ہے، جو نچوڑ ہے، جو لب لباب ہے، جو خلاصہ ہے، انشاءاللہ آج ان تمام باتوں پر مختصراً کچھ باتیں عرض کی جائیں گی، آپ کے سماعت کے حوالے کی جائیں گی۔ بہت غور سے سنیے گا تو انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی۔ دھیان بیچ میں کٹ گیا یا چھٹ گیا یا بٹ گیا تو پھر بیچ کی کڑی اگر رہ گئی تو پوری بات اچھی طرح سمجھ میں نہیں آئے گی، اس لیے بہت دھیان سے سنیے گا۔ یہ جو قرآن کریم کی 30ویں پارے سے اخیر کی 2 سورتیں میں نے آپ کے سامنے خطبے میں پڑھی ہے، تلاوت کی ہے، اور سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ مسلم شریف سے پیش کی ہے۔ ان آیتوں کا خلاصہ اور ماحصل بھی یہی ہے کہ جھاڑ پھونک کرنا، تعویذ گنڈے کرنا، دم کرنا اور علاج کی نیت سے، فائدہ پہنچانے کی غرض سے انسانیت کی دکھتی رگ کو
اپنے اندر احساس کرتے ہوئے کہ سامنے والا بھی انسان ہے، انسانیت اگر ذرہ برابر رتی برابر باقی ہے تو وہ فقط انسان کی انسانیت کو سامنے رکھ کر اسی بیس اور اسی آدھار پر وہ اس کا علاج کرے گا، اس کے لیے جھاڑ پھونک کرے گا، دم کرے گا، پھونک لگائے گا، تعویذ بنا کے دے گا۔ شرعی اعتبار سے اس کی گنجائش ہے۔ حدیث ہے اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العین حق، کہ نظر کا لگ جانا یہ حق ہے، برحق ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے واضح لفظوں میں یہ فرمایا کہ یہ حق ہے، برحق ہے، یہ سچی بات ہے کہ لوگوں کی نظر لگ جاتی ہے۔ ایون کہ لکھا ہوا ہے باپ کو بیٹے کی نظر، ایون کہ بیٹے کو باپ کی نظر، ماں کو بیٹی کی نظر، اور کمسن اور حسین بچہ کو اس کی ماں کی تک نظر لگ جاتی ہے۔ چنانچہ روایت ایسی ملتی ہے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں ہے کہ نظر لگ جاتی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے عرض کیا جاتا ہے کہ نظر لگ گئی ہے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العین حق، ہاں نظر لگنا یہ حق ہے۔ اچھی نگاہ بھی اٹھتی ہے، کبھی کسی کی اچھی صورت دیکھ کے آدمی کہتا ہے سبحان اللہ، کوئی بات نہیں ہے۔ کسی کی خوبصورتی پر بندہ ہائے افسوس، اتنا خوبصورت، نظر لگ گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر اتارنے کا صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اگر واقعتاً نظر لگی ہے تو اپائے بتاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا اپائے یہ ہے کہ جس کی نظر لگی ہے اس کو کہو کہ وہ غسل کرے یا وضو کرے، اور وضو اس طور پر کرے کہ کسی ٹب یا بڑے برتن وغیرہ میں کرے اور پانی باہر ویسٹ نہ ہو، گرے نہیں، خراب نہ ہو، بلکہ پورے کا پورا پانی جس کو انہوں نے استعمال کیا ہے وضو میں یا غسل میں، اس پانی کو کسی ٹب وغیرہ میں جمع کر لو اور اس پانی سے اس کو نہلا دو، اس کے بدن میں پورا پانی ڈال دو۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرامین پر عمل کیا، آنن فانن میں اس کی نظر اتر گئی۔ یہ ایسی ویسی بات نہیں ہے کہ میں نے اپنی طرف سے کوئی نئی بات بتا دی ہے، حدیث میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کر دیا گیا تھا، آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ قرآن کریم کی یہ دو جو صورت میں نے ابھی خطبے میں پڑھی ہے، قرآن کریم کی آخر کی 30ویں پارے کی سب سے آخری دو صورتیں جس کو معوذتین کہا جاتا ہے، بولے تو قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ دو صورتیں نازل ہوئی، اور اس کے نزول یعنی شان نزول نازل ہونے کی اس کی شان، حکمت، وجہ کے متعلق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ دو صورتیں اس موقع پر نازل ہوئی تھی کہ مدینۃ المنورہ کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہودی تو شروع سے ہی مسلمانوں کے دشمن رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے سخت دشمن تھے یہودی لوگ، اور انہوں نے بہت طرح کی ترتیب اور ترغیب کی، بہت سارا اپائے کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ مارنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے، لیکن ان لوگوں کو کامیابی نہیں ملی۔ بالآخر مدینے میں لبید بن عاصم یا عاصم نام کر کے ایک ویکتی تھا، ایک بندہ تھا جو تقریباً تمام جادوگروں کا سردار بتایا جاتا ہے، بہت بڑا جادوگر، سحر کرنے والا،
اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہودی آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے بہت جادو کیا، لیکن نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر نعوذ باللہ انہوں نے کہا کہ محمد پر، سارے کہیں عقیدت میں صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارے جادو کا کوئی اثر نہیں ہوتا، ایون کہ مارنے کی بہت ساری ترکیبیں ہم نے اپنا لی، کوئی اثر نہیں ہوا، لہٰذا آپ کے متعلق ہم نے سنا ہے کہ آپ سے بڑا جادوگر کوئی نہیں ہے، لہٰذا آپ ہی کچھ کریں، اور اس کے عوض میں آپ کی جو فیس بنتی ہے، جو رقم بنتی ہے، جو پیسہ بنتا ہے، آپ ہم سے لے لیں، لیکن نعوذ باللہ آپ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا جادو کرے کہ اس جادو کے اثر سے نعوذ باللہ محمد کائنات کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے خاتمہ ہو جائے، آپ ایکسپائر کر جائے۔ ہمارا بھی عقیدہ اتنا کمزور ہو چکا ہے اور ہوتا چلا جا رہا ہے، اور خصوصاً عورتوں کے بہکاوے میں، ایسے ملوں کے بہکاوے میں آ کر ہم اپنے ایمان کو، اپنے عقیدے کو، اپنی سوچ کو، اپنے تیقن کو اس قدر خراب ہو چکے ہیں کہ اب ہمارا عقیدہ یہ بن چکا ہے، نظریہ، ہماری تھنکنگ، ہماری سوچ اس طرح پنپ رہی ہے کہ فلاں نے جادو اگر کر دیا تو ہم مر جائیں گے یا تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، گویا کہ اللہ کے اوپر وہ جو ساری کائنات کو بنانے والا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھوں کے 2 انگلیوں کے درمیان تمام جہان کے انسانوں کا دل ہے، اللہ جب لوگوں کے دلوں کے کایا کو پلٹنا چاہے تو اللہ کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے، جب چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے دلوں کے کایا کو پلٹ دے۔ بہرحال ان لوگوں نے کہا کہ جو فیس بنتی ہے، جو پیسہ بنتا ہے وہ لے لو، لیکن آپ جادو ایسا کرو کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ختم ہو جائے، مر جائے۔ بہرحال انہوں نے حامی بھر لی، 3 دینار پر ڈن طے کر دی گئی بات۔ اس زمانے میں 3 دینار بہت بڑی رقم بنتی تھی۔ انہوں نے جادو کرنے کے لیے اپائے اور ترکیب یہ لگائی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں ایک چھوٹا سا بچہ کو بھیجا، اور اس نیت سے بھیجا کہ جا کے خدمت کرنا، اور باتیں باتوں میں کسی وقت جب تم کو موقع ملے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں جب تم کنگھی کرو تو اس کنگھی میں آپ کے جو بال ٹوٹ کر کنگھی میں پھنس کے رہ جائے وہ بال تم چپکے سے کنگھی سمیت لے آنا۔ یہ یہودیوں کی چال تھی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں وہ بچہ جاتا ہے، خدمت کرتا ہے، بہرحال موقع پاتے ہی وہ جو بال کنگھی کرنے کے بعد کنگھی میں رہ جاتے ہیں اس کو لے کر وہ رفو چکر ہو جاتے ہیں۔ چونکہ خدمت کی نیت سے تو آیا نہیں تھا، وہ پہنچتے ہیں اور جا کر جو ہے نا ان لوگوں نے اس کے اوپر، ہر ایک کے اوپر 11 گرہیں لگائیں۔ کتنی گرہ؟ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، ان دونوں صورتوں میں کل ملا کر کتنی آیتیں ہیں؟ 11 ہی نہ آیتیں ہیں بھائی، 11 آیتیں بنتی ہیں۔ 11 گرہیں لگائیں اور ہر گرہ پر انہوں نے جادو کے منتر کو پڑھ کر پھونک مارا، اور گرہ لگاتے ہوئے اس کو ایک کنواں میں، جو مدینے کے چند میل فاصلے پر کنواں کا نام بئر ارزوان ہے، اس کنواں میں اس زمانے میں آبادی تھی، لیکن بعد میں چل کے وہ آبادی بالکل ختم ہو گئی، وہاں اس کا نام و نشان نہیں ہے، انسان تو درکنار آدم کی ذات بھی بستی نہیں ہے۔ اس کنواں میں جا کر اس جادو کیے ہوئی چیزوں کو وہاں لے جا کر دفن کر دیا۔ اب اس دفن کر دینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو کا اٹیک ہوا، اثر ہوا، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام تکلیف میں اور غم میں رہنے لگے ہر وقت۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی لاڈلی بیٹی حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پوچھتی ہیں
पूछती हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दिन ब दिन आप सूखते जा रहे हैं, कमज़ोरी और नकाहत आती जा रही है बदन में। आप पर पहले जैसे आप रहते थे, चेहरे में खुशी के आसार झलकते थे, अब वो तमाम चीज़ें नज़र नहीं आती। ऐसा लगता है कि आप पर कोई बड़ा गम सवार है और आप हमें बता नहीं रहे हैं। जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में नमाज़ पढ़ते हैं और नमाज पढ़ने के बाद सर सजदे में रखते हैं, नमाज मुकम्मल होती है और हाथ उठाकर दुआ फरमाते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह न जाने मुझे क्या हो गया है, बात समझ में नहीं आ रही है। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा की नमाज पढ़कर जल्दी सो जाते थे, इसलिए कि आप रात में आखिरी पहर में सेहरी के वक्त आपका उठने का मामूल था और आप वित्र की नमाज चाहे रमज़ान हो या गैर रमज़ान हो, आप वित्र की नमाज भी और बाद की नफल भी आप उसी मौके पर पढ़ते थे। जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात सो गए, सपना देखते हैं जिसको आप ख्वाब बोलते हैं। सपना क्या देखते हैं कि दो आदमी आता है, एक सर के तरफ एक पैर के तरफ। दरअसल वो सपना में आने वाला कोई इंसान नहीं, दो फरिश्ते थे, एक जिब्राइल अलैहिस्सलाम और दूसरे मीकाईल अलैहिस्सलाम। एक सर के तरफ और एक पैर के तरफ, सर के तरफ जिब्राइल अलैहिस्सलाम, पैर के तरफ मीकाईल अलैहिस्सलाम। पैर के तरफ जो मीकाईल अलैहिस्सलाम फरिश्ता, वो पूछते हैं जिब्राइल अलैहिस्सलाम से कि ये बताइए कि इसको क्या हो गया है, बिलाखिर क्या बीमारी लगी है। तो सर के तरफ जो फरिश्ता कौन है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम, तमाम फरिश्तों के सरदार, और जिस पर जादू हुआ है वो कौन है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तमाम नबियों के सरदार जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोकर ख्वाब देखते हैं। तो पैर के तरफ जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछते हैं, जो पैर के तरफ फरिश्ता है मीकाईल अलैहिस्सलाम, पूछ रहे हैं कि इनको क्या हुआ है। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम आगे से जवाब देते हैं कि इनको जादू इन पर किया गया है। तो आगे से पूछते हैं कि जादू किस पर किया है और किसने किया है और कहाँ किया है। क्या पूछा? जादू किस पर किया है, किसने किया है और कहाँ किया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब देखते हैं तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो सर के तरफ है एक एक बात का जवाब देते हैं कि मदीने में एक बहुत बड़ा मुसलमानों का दुश्मन, नबी का दुश्मन, कुरान का दुश्मन, ईमान वालों का दुश्मन, तबलीग वालों का दुश्मन, तालीम वालों का दुश्मन, मुअल्लिफीन और मुहर्रिरीन का दुश्मन, सबसे बड़ा कायनात में मुसलमानों का अगर कोई दुश्मन है जो पिनप रहा है, फैल रहा है, जिनकी मेहनतें जारी है, वो है यहूदी लोग। उन्होंने कहा कि मदीने में यहूदियों का में एक सरदार है, एक व्यक्ति है और जादूगरों का भी सरदार बताया जाता है। उनका नाम है लबीद बिन आसिम या आसम, दोनों तरह का नाम का तज़किरा मेंशन किताबों में, तफसीरी किताबों में आया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने किया है। फिर आगे पूछते हैं कि किस पर किया है। कहा सर के बालों में, जो सर के बाल करते हैं उसमें जो बाल टूट जाते हैं और कंघी में फंस के रह जाते हैं, उन बालों में कहा है। कहा कि वो जादू करके कहाँ रखा गया है। तो ख्वाब में आप देख रहे हैं और फरिश्ता आपस में एक सवाल का जवाब, गोया के सवाल का जवाब नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से ये दो फरिश्ते भेजे गए ताकि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिया जाए कि आपको परेशानी क्या है, किसने किया है और इसका सही हल और इलाज क्या है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ख्वाब देखते हैं। उन्होंने कहा कि बाल को कंघी में 11 गिरे लगा के उस पर जादू करके फला नाम के कुआं में, जो मदीना से चंद मील के फासले पर है, वहाँ उस कंघी को उस कुएं के अंदर दबा दिया गया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतने में आँख खुल जाती है, सुबह होती है। जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चमकता दमकता हशास बशास चेहरा लेकर उठते हैं। हज़रत
عائشہ کائنات کے سردار تمام مسلمانوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نگاہ پڑتی ہے آپ کے رخ انور پر، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھتی ہیں یا رسول اللہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کا چہرہ آج معمول کے خلاف حساس بشاس، چہرے میں خوشی نظر آ رہی ہے، بالآخر اس کے پیچھے کی ریزن اور وجہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجہ یہ ہے کہ مجھے جو پریشانی تھی، جس پریشانی میں مبتلا تھا، دن رات میں پریشان رہتا تھا، رات میں نیند نہیں آتی تھی، دراصل کوئی عمل کرنے میں میرا جی نہیں چاہتا تھا، وہ بیماری کے متعلق میرے اللہ نے مجھے بتلا بھی دیا اور اس کا علاج بھی بتلایا ہے۔ چنانچہ صبح ہوتی ہے، چند صحابہ کو لے کر اس میں حضرت علی کا بھی تذکرہ ملتا ہے، اس میں حضرت سعید کا بھی تذکرہ ملتا ہے، چند صحابہ کو لے کر جاتے ہیں، اس کنواں میں پہنچتے ہیں، ان چیزوں کو نکالا جاتا ہے۔ روایت میں موجود ہے کہ قرآن کریم کے آخری دو صورتیں جس کو قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس کہتے ہیں، یہ دو صورتیں اسی وقت نازل ہوئی۔ بتلایا گیا کہ یہ جو کنگھی کے اندر بالوں میں جادو کیے گئے ہیں، 11 گریں لگی ہوئی ہے، یہ دو صورتوں میں بھی 11 آیتیں ہیں، ایک ایک آیت پڑھ کر گرا کھولو اور اس پہ پھونک مارو، لہٰذا کیا گیا، دونوں صورتیں پڑھی گئی، 11 آیتیں پڑھی گئی، 11 گرہیں کھل دی گئی، سارے گرہ بھی کھل گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو بھی آنن فانن اتر گیا، پریشانی بھی ختم ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسے یہ صورت نازل ہوئی، آپ نے گرہ پر ایک ایک آیتوں کو پڑھ کر پھونک مار کے اس کا حل تمام کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دم سے آپ کی بیماری ایسی ختم ہو گئی، پریشانی ایسی ختم ہو گئی جیسا کہ آپ کو پہلے کبھی یہ پریشانی ہوئی ہی نہیں تھی۔ تو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا ہے، اس کے لیے قرآن کی دو صورتیں اتری ہیں، یہ اس بات کی علامت ہے کہ جادو کسی پر بھی ہو سکتا ہے، نظر کسی کی بھی لگ سکتی ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں جانے کے لیے آپ جماعت تیار کرتے تھے اور جنگ کے لیے آپ جماعت بھیجتے تھے، جماعت نکلتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سوال بھی میں نے کہا تھا کہ اس سوال کا بھی جواب دوں گا کہ اگر کوئی جھاڑ پھونک کرتا ہے تو پیسہ لے سکتا ہے یا نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں جاتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کی ایک جماعت کو، ایک دستہ کو بھیجتے ہیں، آپ ادھر جاتے ہیں، صحابہ کرام اللہ کے نبی کی اجازت پر جاتے ہیں، جس محاذ میں مورچہ سنبھالنا ہوتا ہے وہاں کامیابی ملتی ہے۔ رات کے سناٹے میں جب واپس ہوتے ہیں تو کہیں رات گزارنی ہوتی ہے، ایک جگہ پڑاؤ ڈالتے ہیں کسی بستی والے کے پاس، بستی والوں سے جا کر کہتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، اللہ کے مہمان ہیں، رسول کے مہمان ہیں، لہذا تم ہماری مہمان نوازی کرو۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم کسی کو یہاں رکھنا نہیں چاہتے، لہذا تم ہماری نظروں سے دور ہو جاؤ اور ہمارے بستی کے ارد گرد اپنا تمبو اور خیمہ نہیں لگانا، لہذا کہیں دور جا کے رہو۔ انہوں نے، صحابہ کرام نے قوم کے اور بستی کے اور اس قوم کے لیڈر کی بات سن کر اپنا خیمہ، اپنی رات گزارنے کا ارادہ وہاں سے ترک کر دیا اور دور جا کر اپنا خیمہ لگایا، رات وہاں گزارنے لگے۔ بالآخر اس قوم کے جو لیڈر تھے اس کو کسی زہریلے جانور نے ڈنک مار دیا۔ فسعوا لہو، حدیث میں فسعوا لہو بکل شیء، ہر طرح سے انہوں نے تدبیر کی کہ کسی طرح سے اس سے چھٹکارا پا جائے، نجات مل جائے، اس کا علاج ہو جائے، اس کو شفا مل جائے۔ بالآخر علاج کام نہ آئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے پاس وہ جو ہے نا قوم کے کچھ لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بتاؤ تم میں سے کوئی جھاڑ پھونک کرنا جانتا ہے؟ تو قوم کا جو لیڈر تھا وہ حضرت سعید بن ابی خضری رضی اللہ تعالی عنہ، اس جماعت میں جو لیڈر تھا، کمانڈر ان چیف جس کو کہا جاتا ہے، آ کر تذکرہ کرتا ہے کہ
हमारे कौम का जो लीडर है उसको किसी मौजी जानवर ने डंक मार दिया है और उसका जहर उतरता नहीं है, हर तरह से हमने तदबीरें कर ली है। अगर तुम में का कोई इलाज करना जानता है, झाड़ फूँक करना जानता है तो लिहाजा हमारे साथ चलो। उन्होंने कहा कि हाँ हम इलाज करेंगे, लेकिन शर्त ये होगी कि इसके बदले में 30 बकरियां लेंगे। कितनी बकरियां? 30 बकरियां। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ये कहकर बात तय हो जाती है, चले जाते हैं। रिवायत में है कि सूरतुल फातिहा, जिस सूरत को उम्मुल किताब भी कहा गया है, तमाम कुरान का खुलासा सूरह फातिहा के अंदर मौजूद है। और आज भी कुरान बदला नहीं है, ना कुरान की तासीर में कमी आई है। सही अकीदे के साथ, सही नीयत के साथ, बड़ी सी बड़ी बीमारी में अगर कोई सूरत को अच्छी नीयत के साथ अगर पढ़कर फूंक लगा के पीने वाले को दे दे तो बड़ी सी बड़ी बीमारी भी आज भी ज़ाइल हो सकती है। कुरान कहता है वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानी मा हुवा शिफ़ाउ व रहमतुल लिल मुमिनीन। अल्लाह ने इस कुरान में मोमिनों के लिए जो है ना इसमें शिफा रखी है। तो बहरहाल इलाज किया और 30 बकरियां शर्त के मुताबिक ले ली। इसलिए 30 बकरियां ली थी कि उस जमात में 30 सहाबाए किराम थे। सोचा कि सबके हिस्से में एक एक बकरियां आ जाएंगी। फिर उनको डर हुआ। डर ये हुआ कि ये इलाज जो हमने किया, झाड़ फूँक किया, इसके इवज में बग़ैर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पूछे 30 बकरियां जो हमने ले ली हैं, ये लेना जायज़ है या नहीं, सही है या नहीं, हराम है या हलाल, नबी से तो पूछा नहीं है, हमें भी सही जानकारी नहीं है। लिहाजा जब तक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेने की हलाल और जायज़ होने की परमिशन नहीं मिलेगी, उस वक़्त तक हम इसको नहीं लेंगे। अगर नबी मना कर दे तो हम नहीं लेंगे, जिसको जो इसका मालिक है हम उसको रिटर्न वापस कर देंगे। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुँचते हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा है कि हाँ लिया है, ठीक किया है, लिहाजा इसमें से मेरा हिस्सा भी निकालो। इसका ये मतलब नहीं कोई नासमझ, बेसमझ, कम समझ, कम फहम, कज कहम, जिसको अकल कम है, समझ कम है, ज्ञान कम है, इल्म नहीं है, इल्म से अकल से पैदल है, कोई ये न समझे कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नऊज़ुबिल्लाह लालच थी, बल्कि ये बताना मकसूद है। मुफस्सिरीन ने लिखा है ताकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये डिमांड करना कि मेरा हिस्सा निकालो, सहाबाए किराम के दिल में आखिरत तक यानी मौत तक ये मलाल न रहे कि हमने कोई गलत काम तो न किया है। अगर गलत काम किया होता तो नबी कभी ये न कहते कि मेरे लिए हिस्सा निकालो। तो झाड़ फूक में लेना जायज़ तो है। हज़रत शाह अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाहि अलैह लिखते हैं कि झाड़ फूक के एवज़ में कुछ ले लिया करो। कहा ले लिया करो, नहीं लेना नहीं बल्कि कुछ ले लिया करो। लेकिन उस कुछ का मतलब ये नहीं है कि घर में अगर पैसे नहीं हैं तो सामान गिरवी रखवे दिए जाएं, इतना फोर्स किया जाए कि उसके घर में अगर कोई सामान है गरीब का तो सामान को कहीं गिरवी रखवाता है और उसके बगैर जो है ना इवज़ में 20-20 हज़ार, 25 हज़ार, 5 हज़ार, 7 हज़ार, 10 हज़ार, 15-15 हज़ार रुपये ऐंठते हैं। ये सरासर नाजायज़ और हराम है। हज़रत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी अलैहि रहमा के पास एक साहब आता है और कहता है कि मेरे घर में किसी को कोई बीमारी लग गई है, लिहाजा कोई तावीज़ बना कर दे दो ताकि मेरे बच्चे को जो घर में बीमार है उसको शिफा मिल जाए। हज़रत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी अलैहि रहमा सिरे से मना करते हैं कि जाओ, मैं ये काम नहीं करता। तो वो जाहिल था, पढ़ा लिखा नहीं था, वो मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं करके दीजिए, आप तावीज़ दीजिए। सुना था कि बहुत बड़े आलिम है। एक बार, दो बार, 3 बार, 4 बार, 10 बार, कई बार के बार बार फोर्स करने, इसरार करने, ज़बरदस्ती करने पर उन्होंने कहा कि लाओ भाई, ये मानता नहीं है। कहा कि भाई कोई कागज़ लाओ। जो खादिम, जो नौकर थे, उन्होंने एक कागज़ ला कर दिया। कलम हाथ में लेकर कागज़ सामने रख कर लिखा कि मैं कुछ जानता नहीं और ये मानता नहीं। ए अल्लाह, शिफा देने वाला तू है, तू शिफा दे।
क्या कहा, اے اللہ میں کچھ جانتا نہیں اور یہ بندہ مانتا نہیں، شفا دینے والا تو ہے، اے اللہ تو شفا دے، یہ لکھ کر ان کو تعویذ بنا کر دے دیا۔ یقین تھا، وہ چلا گیا، اس کو پتا تھا کہ اتنے بڑے عالم ہے، مسلمانوں کا عالم جھوٹا نہیں ہوتا ہے، اللہ والا، قرآن والا، ایمان والا جھوٹا نہیں ہوتا ہے، لہذا مسلمانوں کا قرآن وہ تو آسمانی گرنتھ ہے، وہ کیسے جھوٹی، اس کتاب کے اندر ایسی بات تو ہو نہیں سکتی۔ لہذا اس کو پکا یقین تھا، وہ لے کر چلا گیا۔ کچھ ہی دن گزرا تھا کہ گھر میں جو بیمار تھے، جس کو بیماری لگی تھی، ایک دم سے ساری بیماری ختم ہو گئی۔ اب وہ ڈھیروں سارے جو ہے نا سامان لے کر آتا ہے اور دیتا ہے کہ حضرت یہ ہدیہ قبول کر لے، اس لیے کہ آپ نے تعویذ دیا تھا، اس کے عوض میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا دے دی ہے۔ حضرت نے ہنستے ہوئے کہا کہ مجھے تو اس کی ضرورت نہیں ہے، میرے نوکر لوگ ہیں، ان سے پوچھ لے، اگر ان کو ضرورت ہو تو ان کو دے دے۔ اس زمانے میں حضرت اور نوکر بھی کیسے ہوتے تھے، حضرت نے منع کر دیا، نوکر کہتا ہے کہ بھائی ہم نوکر ہو سکتے ہیں لیکن ہمیں بھی اس کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا وہ ریٹرن لے کر چلے گئے۔ آج کے دور میں جھاڑ پھونک کے نام سے لوگوں کو گمراہ کرنا، جھاڑ پھونک کے نام سے لوگوں کو لوٹنا، جھاڑ پھونک کے نام سے لوگوں کے عقیدے پر ڈاکہ ڈالنا اس قدر ہو رہا ہے کہ ہمارے ایمان والے بھائی بھی ایسے لوگوں کے چنگل میں پھنس رہے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ جھاڑ پھونک کرنا یہ غلط نہیں ہے، لیکن جھاڑ پھونک کے نام سے اپنا عقیدہ خراب کرنا، اپنا ایمان خراب کرنا، اپنے آخرت کو برباد کرنا، اپنی نیکیوں کو پانی میں ڈالنا، اپنی نیکیوں کو خراب کرنا، اپنی آخرت کو خراب کرنا، یہ کسی بھی اینگل سے یہ عقل مندی اور دانش مندی نہیں ہے۔ اور آج کہتے کیا ہے کہ جی بات یہ ہے نا کہ کام اگر کسی کا کاروبار مندہ چل رہا ہے، نہیں چل رہا ہے، تو کہتا ہے کہ کسی نے باندھ دیا ہے۔ قرآن کہتا ہے 12 پارہ پڑھیں، پہلے ہی پیج کے پہلے ہی سطر میں پہلی لائن میں اللہ کہہ رہا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، رزق دینے والا پوری کائنات کے ہر مخلوق کو رزق پہنچانے کی ذمہ داری اللہ کے ہاتھ میں ہے، غیر اللہ کے ہاتھ میں ہے، غیر اللہ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، سمجھنا چاہیے کہ جس رزق کی ذمہ داری اللہ نے اپنے ذمے لے لی ہے، ہم جیسے اللہ کو ماننے والا، ہم جیسے مسلمان، ہم جیسے نبی کی امتی، ہم جیسے قرآن کو ماننے والا، ایمان والا، عقیدے والا اگر یہ کہے کہ فلاں نے اور میرے دشمن نے اور میرے پڑوسی نے اور میرے بھائی نے اور میرے گھر والوں نے ہمارا رزق باندھ دیا ہے، ہمارے گھر کی عورتوں کا کوکھ باندھ دیا ہے، عورتیں بانجھ ہو گئی ہے، بچہ نہیں ہو رہا ہے، ہمارے بچے کی نوکری پر بندش لگا دی ہے، بتائیے جو کام، جو ذمہ داری، جو ڈیوٹی اللہ کی ہے، غیر اللہ کی طرف منسوب کرنا کہ بھائی کون باندھ دیا ہے، حضرت والا خود بندھا ہوا ہے، وہ کیا کسی کو باندھے گا؟ تو یہ جہالت کے نام پہ جو ڈاکہ ڈالا جاتا ہے اور کہتا ہے آج تمام عاملین کی یہ بیسٹ جو ہے نا چوائس بنتا جا رہا ہے، جیسے ہی سامنے والا دیکھا کہ زیادہ ٹیلنٹڈ نہیں ہے، عقل مند نہیں ہے، مائنڈڈ نہیں ہے، دنیا کی گیان اور سوچ رکھنے والا نہیں ہے، فوراً کہتا ہے کہ اس کو تو کوئی بڑا اثر ہے، اور آگے سے کہتا ہے کہ سنو یہ تمہارے ہی اپنوں میں سے کسی کا کام ہے، اور نام نہیں کہے گا کہ کس کا کام ہے، اس لیے کہ کسی کا کچھ کام نہیں رہتا، یہ تو اینٹھنوں کا ایک طریقہ ہوتا ہے، بیوقوف بنانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، ڈھونگ سے پیسہ اینٹھنے کا، فریب اور دھوکہ دینے کا ایک کارگر، ایک مؤثر طریقہ ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ کہتا ہے کہ اس کو تو فلاں خبیث نے اور فلاں جنات نے اور فلاں کا اثر ہے، لہذا علاج کروانا پڑے گا ورنہ کسی کی موت ہو سکتی ہے، گھر بندھوانا پڑے گا،
खुदा पाक की कसम, घर बांधने की और खोलने की और दरवाज़ा बंद करने की क्या ज़रूरत है। हमारे अकाबिर ने इन चीज़ों की कभी ज़रूरत महसूस नहीं की, बल्कि अपने ईमान और अक़ीदे को दुरुस्त कर लो। कायनात की तमाम चीज़ें आपके कदमों तले अगर नहीं होंगी तो खुदा की कसम कुरान जो है ना, इस पर हमारा जो अक़ीदा कमज़ोर हो जाएगा। इसलिए कि कुरान वाहिद ऐसी किताब है जिस किताब में तमाम बातों का हल मौजूद है। आज इसीलिए उलमा ने लिखा है कि बड़े से बड़ा जादूगर भी अगर किसी पर जादू का अटैक हो जाए, कोई मुसीबत आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, तो आप किसी ऐसे आमिल को ढूंढते मत फिरो। आप ऐसे किसी जो है ना मौलवी या ऐसे किसी इमाम या ऐसे किसी आमिल कोई चक्कर में मत पड़ो जो फ़कत वाहिद जो है ना ऐंठने और वाहियात अमल के चक्कर में पड़ते हैं। और बसा औकात नुजूमी और काहिन जिसको बोलते हैं वो काम भी कर गुज़रते हैं। आपको तो कुछ जानते ही नहीं हैं, आप लोग कुछ भी नहीं पता है ये अमल कितना डेंजर और ख़तरनाक है। ईमान तो जाता ही है, साथ साथ अगर कोई निकाह में औरत है तो निकाह भी ख़त्म हो जाता है। जो आदमी किसी की हाथ देखकर अगर ये कहने लगे कि आपकी नसीब में ये रेखाएं ये बता रही है कि आपकी 2 शादी होगी, आपको फला जगह नौकरी मिलेगी, आपका बेटा का ये होगा, फला होगा, ये तमाम वो बातें हैं जिसको नुजूमी और काहिन के हवाले से ये बातें हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, हदीस में है, दीनी किताबों में है, जो भी काहिनों वाला काम करता है ना तो उसका ईमान रहता है, उसका निकाह भी ख़त्म हो जाता है। जब तक वो दोबारा निकाह ना पढ़वा ले उसकी बीवी उसके लिए हलाल नहीं रहती। उसको टच करना, उसको देखना, उसको छूना, उससे बात करना तक भी जायज़ नहीं है। अब बताइए, जिसका ये चलन हो, जिसका ये आम अमल हो, आप उससे अगर मसला पूछेंगे या उससे अगर आप काम करवाएंगे, उससे अगर मसले का हल ढूंढेंगे, उससे अगर तावीज़ गंडे का काम करवाएंगे, तो बताइए खुद तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, वही होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इस तरह के वाहियात अमल जो है, हर तरह के वाहियात अमल से, इस तरह के ठगने वालों से, इस तरह के बेहुरमती करने वालों से, गलत काम करने वालों से हमें बचने की तौफीक दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।